پوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ محمود خان اچکزئی، اسد کیسر، علامہ راجہ ناصر عباس کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کی حمایت کی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق دیکھیں گے، پوزیشن ایوان میں اکٹھی ہوگی، جو حکمت عملی ہوگی وہ متفقہ ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں رواں سال کا سب سے بڑا اور روشن سپر مون نمودار۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں سپر مون کا شاندار نظارہ۔ فلکیاتی ماہرین نے کہا کہ یہ سال کا سب سے روشن سپر مون ہے۔ یہ رواں سال کے 3 سپر مونز میں سے دوسرا سپر مون ہے۔ اور کراچی میں عالمی ثقافتی میلے میں غیر ملکی فنکاروں کی مصوری اور رقص فنکاروں کی پرفارمنس پر شرکاء جھوم اٹھے۔ چھٹے روز بھی ثقافتی سرگرمیوں سے گہما گہمی عروج پر رہی۔ پی ٹی آئی پارلیمان پارٹی کا اجلاس۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات چیت۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے 27ویں ترمیم سے وفاق کو خطرہ قرار دے دیا۔ کہا کہ 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے لائی گئی تھی۔ صوبے انتظار کر رہے ہیں 11واں NFC ایوارڈ کب آئے گا۔ حکومت وفاق کا اسٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ نے تاجروں کو آئندہ بجٹ مل کر تیار کرنے کی نوید سنا دی۔ کہتے ہیں کہ ٹیکس اصلاحات سے متعلق تاجروں سے مشاورت ہو رہی ہے۔ حکومتی اخراجات میں کمی لانا ہوگی، جبکہ ملک چلانے کے لیے ریونیو میں اضافہ بھی ضروری ہے۔ کراچی چیمبر میں گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس پالیسی کو FBR سے علیحدہ کر کے فعال کر دیا ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس ہی مرتب کرے گا۔ پاکستانی وفد افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے استنبول روانہ۔ وزیر دفاع کی تصدیق خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات آج صبح شروع ہوں گے، جن کا مقصد ہمسایہ ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان کو دانشمندی سے کام لینا ہوگا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج نے نئی جارحانہ کارروائیاں کی۔ خان یونس غزہ سٹی میں فضائی حملے اور گولہ باری، 2 فلسطینی شہید، 3 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 68,860 ہو گئی۔ حماس نے ایک اور یرغمالی فوجی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ 15 فلسطینی قیدیوں کی مسخ شدہ لاشیں غزہ منتقل۔ بیشتر ناقابل شناخت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں نیا حکومتی نظام قائم کیا جائے، اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری لازمی حاصل ہونی چاہیے۔ جاپان میں ریچھ بے قابو ہو گئے۔ پہاڑی علاقوں میں 100 سے زائد حملے، 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مقامی حکام کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ قومی ایئر لائن کی ایئر کرافٹ انجینئرز کو مذاکرات کی پیشکش۔ انجینئرز سے ضروری پروازوں کی کلیئرنس کرنے کی بھی درخواست۔ ایئر کرافٹ انجینئرز نے معاملات حل ہونے تک صرف ضروری پروازوں کی کلیئرنس کی یقین دہانی کروائی۔ تمام قومی ایئر لائن کی پروازوں کو بروقت کلیئرنس کے باعث وقت پر روانہ کیا گیا۔ قومی ایئر لائن کے ایئر کرافٹ انجینئرز نے غیر اعلانیہ احتجاج کیا تھا۔ لاہور میں دکاندار کا خاتون کو چھیڑنا مہنگا پڑ گیا۔ غازی آباد بازار میں خاتون دکاندار سے میک اپ خریدنے آئی تھیں۔ شہریوں نے دکاندار کی خوب درگت بنائی، دکان میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ کراچی کے چڑیا گھر سے رانو ریچھ اسلام آباد منتقل۔ رانو کو فیصل بیس کراچی سے بذریعہ CU-130 اسلام آباد پہنچایا گیا۔ رانو ریچھ کو پہلے مرحلے میں اسلام آباد کے ریہیبلیٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ رانو کی دیکھ بھال کے لیے ڈپٹی کنونٹر رینک کا افسر تعینات۔ دوسرے مرحلے میں رانو کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تعاون سے جنوبی بلتستان کے قدرتی ماحول میں منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے آج فیصل آباد میں ہوگا۔ قومی ٹیم نے 3 میچز کی سیریز کے پہلے مقابلے میں پروٹیز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے 264 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر 2 گیند قبل حاصل کیا۔